پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں بچوں کے ادب کے حوالے سے جو ایک سیشن ہے رکھا گیا، میں میزبان کی حیثیت سے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں صدارت کے لیے آج کی اس محفل کی میں برادرم خالد مسعود، کسی تعارف کا محتاج نہیں، ملتان کی پہچان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری شان ہیں۔ خالد مسعود صاحب بھرپور استقبال کیجئے، تشریف لاتے ہیں آج کے سیشن کی صدارت کے لیے۔ ہمارے مہمانوں میں بچوں کے ادب کے حوالے سے جو معروف شخصیات ہم نے آج دعوت دی ہے، ان میں کہانیاں لکھنے والے بھی شامل ہیں، ان میں پبلشرز بھی شامل ہیں، ان میں ایڈیٹرز بھی شامل ہیں، وہ سب لوگ جن کا بچوں کے ادب کے ساتھ تعلق ہے، رابطہ ہے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے پہلے مہمان فہیم عالم صاحب تشریف لائیں، اور ہمارے درمیان ایک اور بڑا نام بچوں کے ادب کے حوالے سے شعیب مرزا صاحب، صحافت کا ایک معتبر نام، بہت سی خدمات ہیں ان کی بچوں کے ادب کے فروغ کے حوالے سے۔ شعیب مرزا صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ ہمارے درمیان اختر عباس صاحب تشریف لائے ہیں، تو اختر عباس صاحب تشریف لائے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا، مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک۔ اور ندیم اختر صاحب ہیں، بلا شبہ ایک بڑا نام۔ جی، اختر عباس صاحب راستے میں ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ اور ندیم اختر صاحب سے بھی میں گزارش ہوں، اور عطرت صاحبہ ہمارے ہاں موجود ہیں، بچوں کے ادب کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ عطرت صاحبہ سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں۔ خوف سے سہمے ہوئے درد کے مارے بچے بیچتے پھرتے ہیں گلیوں میں غبارے بچے، یہ ضروری ہے انہیں کل کی ضمانت دی جائے، ورنہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے سارے بچے۔ یہ ہمارے ہی خطے کی آواز، سرائیکی خطے کی آواز، اور آج کی اس محفل میں ہم جب سرائیکی علاقے کی نمائندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ احمد شاہ صاحب نے جس طرح اس فیسٹیول کو خوبصورت بنایا، کراچی آرٹس کونسل سے انہوں نے آواز بلند کی، اور اس کے بعد وہ محبت کا پیغام تمام صوبوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ لاہور ان کی پہلی منزل ہے، اور ان کی جو باقی منازل ہیں اس فیسٹیول کی، ان میں ہماری معلومات کے مطابق ملتان بھی شامل ہے۔ سو ہم ان کو اس پر بھرپور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اس خطے کی آوازوں کو یہاں بلایا ہے، اور اس خطے کو نمائندگی دی ہے، اور اس خطے کو آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو محرومیوں کا شکار ہے۔ اور جب ہم اس طرح تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کریں گے، محروم طبقوں کو اجاگر کریں گے، محروم لوگوں کی آواز بنیں گے، تو پاکستان میں جو امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اور وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پھول ہوں، بچے جو پھول ہیں، ہم اپنے پھولوں کے مستقبل کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور اگر ہم بچوں کے ادب کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارا مرکزی نقطہ نظر یہ ہے کہ بچوں کو ایسا ادب دیا جائے، ایسی کہانیاں پڑھائی جائیں، ایسا لٹریچر دیا جائے، اور ان چیزوں پر غور کیا جائے کہ بچے کتاب سے کیا دور ہو رہے ہیں، اور کیا بچے جو ہیں ان کو ہم ویسی کتابیں، ویسی کہانیاں دے رہے ہیں جو ہم اپنے بچپن میں پڑھتے رہے۔ یہ سب کچھ ہم آج اس میں بات کریں گے، اور میں ابتدا ندیم صاحب آپ سے کروں گا۔ آپ کا ایک طویل سفر ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے، اور آپ نے ایک ایسے خطے میں بیٹھ کر لکھا، اپنی پہچان بنائی، بچوں کی کانفرنسوں میں شرکت کی، بچوں کے میلوں میں شرکت کی، کہانیاں لکھیں، کتابیں آپ کی آئیں۔ ہم جب بچوں کی ادب کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں آ کر رک جاتے ہیں جہاں ہمیں صوفی تبسم صاحب کا نام آتا ہے، جہاں صوفی تبسم کا نام آتا ہے، جہاں اس طرح پرانے لوگ جو ہیں، مرزا ادیب صاحب کے بچوں کی کہانیاں ہم دیکھتے ہیں، ہم وہاں آ کر رک جاتے ہیں۔ جو پچھلے 30 سال کا لٹریچر ہے، ہم نے اس کو کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضی صاحب آپ کا، اور جتنے یہاں پہ بہت یہاں پہ موجود ہیں حال کے اندر، ان کو بھی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو
اور میں سب سے پہلے سر میں اس کا جو یہاں پہ فیسٹیول ہو رہا ہے اس حوالے سے احمد شاہ صاحب کا بھی خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ لاہور کے اندر پہلے وہ کراچی میں اردو کانفرنس ظاہر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جتنی بڑی کانفرنس انہوں نے کی ہیں کراچی کے اندر، اور ابھی وہ پورے پاکستان کے اندر لے کے جس طرح جا رہے ہیں اپنے اس فیسٹیول کو، اور اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کے ادب کو خصوصی طور پہ اس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا اور اس کا سیشن رکھنا، اس کے لیے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں احمد شاہ صاحب کو بھی۔ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم اگر پیچھے کی بات کرتے ہیں آج سے 30 سال، اگر ہم 80 کی دہائی کی بات کریں تو وہاں پہ آ کے جو ہے ہمیں صوفی تبسم صاحب کے بعد یا اس کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو سید نظر زیدی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اگر تعلیم تربیت کا دور کی بات کرتے ہیں یا منشی مرکہ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہمارے جتنے بھی تھیسس آ رہے ہیں یا مقالہ جات پڑھے جا رہے ہیں مختلف کانفرنسز کے اندر، مختلف جو سیمینارز ہوتے ہیں، تو ہمارے جو بزرگ ادیب ہیں ظاہری بات ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتے ہیں 80 کے بعد، جبکہ اگر ہم اس کام کو دیکھیں 80 کے بعد کا جو کام ہے بچوں کے ادب میں وہ ایک بڑے پیمانے پہ کام ہوا ہے۔ اگر ہم دارالارشاد کی بات کرتے ہیں تو اگر انہوں نے اپنے دور میں، اگر قیام پاکستان سے پہلے یا لاہور جب آغاز ہوا، لاہور جو تھا، انہوں نے جو کام کیا وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا کام تھا۔ غلام علیہ سنس نے کام کیا، جگرو نکالا، پھلواری نکالا، پھر بچوں کے لیے ناول چھاپے انہوں نے، وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ لیکن 80 کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں بہت بڑے بڑے ادارے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 90 کی بات کرتے ہیں، ماہنامہ روزنامہ نوائے وقت نے ماہنامہ پھول کا آغاز کیا، یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ اس کے موجودہ ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، شعیب مرزا صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ جی جی، اس کے پہلے ایڈیٹر اختر عباس صاحب وہ بھی ابھی تشریف لے کے آئے ہیں، تالیاں ہو جائیں اختر عباس صاحب کے لیے۔ اور ایسے ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے جو ہے وہ کام کیا، وہ شو بچوں کا ادب کا آغاز تھا وہاں پہ، انہوں نے 25 سال ان کے جو کام ہے وہ بڑے پیمانے پہ کام ہوا، اس میں بچوں کے ادیبوں کی تربیت ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو رسائل اس وقت تقریباً 25 سے 30 رسائل ایسے تھے جو تواتر سے شائع ہو رہے تھے۔ اگر ہم اس تعداد کو دیکھتے ہیں 80 یا 90 کے بعد کی جو تعداد تھی، اب بھی تعداد اتنی ہی ہمیں نظر آتی ہے، اس میں چند ایک رسائل ہوں گے جو کم، جو ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ رسائل آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ رسائل کے پیچھے سرکاری سطح پہ کس حد تک کام ہو رہا ہے یا کچھ ادارے کی کس حد تک ان رسائل کو جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے شعیب مرزا صاحب سے اگر اس پر بات کی جائے، شعیب صاحب ہمارا سوال ایک یہ بنتا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ کہیں نہ کہیں کوئی سرپرستی موجود تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو نہال کے پیچھے ایک بڑا ادارہ موجود تھا، اسی طرح باقی ادارے، جیسے انہوں نے فیروز سنس کا نام لیا، جیسے ہم نوائے وقت کا نام لیتے ہیں، نوائے وقت بھی ایک بڑا ادارہ، اور جب تک مجید نظامی صاحب جو تھے وہ حیات تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پھول جیسا جو رسالہ تھا وہ بہت پاپولر ہم نے دیکھا اس کو۔ اب کیا وجہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس سے پیچھے کیوں ہٹتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کانٹینٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی؟ کیا ہم اسٹیریوٹائپ میگزینز میں ہی رہ گئے؟ اور کیا ہم نے جدید جو بچے، آج کا بچہ جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے، کیا ہم نے وہ کانٹینٹ اس میں شامل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے محترم عطاء اللہ قاسمی صاحب کا شکریہ ان کی غیر موجودگی میں ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ الحمرا میں ہر سال عالمی کانفرنس کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ بچوں کے ادب کا ایک سیشن بھی اس میں رکھیں، تو انہوں نے مہربانی فرمائی اور 2012 میں اسی حال میں بچوں کے ادب سے بے اتنائی کیونکہ موضوع پہ انہوں نے ایک سیشن رکھا، جس میں اختر عباس صاحب بھی تھے اور بھی کافی اہم شخصیات تھی، خواجہ زکریا صاحب تھے۔ تو وہی ایک روایت آگے چلی، اور احمد شاہ صاحب بھی اب کراچی میں بھی جو کانفرنس کرواتے ہیں اس میں بھی بچوں کے ادب کا ایک سیشن ہوتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ لاہور میں بھی انہوں نے اس سیشن کا انعقاد کیا۔ احمد شاہ صاحب کا شکریہ اس حوالے سے۔ جہاں تک پھول کی بات ہے، پھول کا آغاز 1909 میں ہوا تھا، پاکستان بننے سے بہت پہلے۔ سید امتیاز علی تاج کے والد سید ممتاز علی نے 1909 میں اس کا آغاز کیا تھا، جو 1957 تک چلتا رہا۔ نومبر 1990 میں جناب مجید نظامی صاحب نے اس کا دوبارہ اجرا کیا، اور یہ میگزین اب تک مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ کرونا کے دنوں میں جب دوسرے رسائل
آن لائن آ گئے تھے اور پرنٹنگ ان کی ختم ہو گئی تھی، ایک تعطل آ گیا تھا ان کا، تو پھول تب بھی شائع ہوتا رہا، کیونکہ نوائے وقت کا اپنا پریس تھا، اس میں وہ شائع ہوتا تھا اور ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ رسائل کے پیچھے ایک سرپرستی کی، تو یہ 3 رسائل ماہنامہ پھول کو نوائے وقت کی سرپرستی حاصل ہے، تعلیم و تربیت کو فروز سنز کی، اور ہمدرد نونہال کو حکیم سعید صاحب کے ادارے ہمدرد لیبارٹریز کی یا ہمدرد فاؤنڈیشن کی۔ یہاں عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں بچوں کے رسائل کی اشاعت کم ہو گئی ہے یا پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ میرا تجربہ، ذاتی تجربہ جو ہے وہ اس حوالے سے ذرا مختلف ہے۔ جہاں تک پھول کی بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ پھول کی سرکولیشن بہت تیزی سے نہ صحیح لیکن آہستہ آہستہ کم ہونے کی بجائے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ تمام چیزیں اس میں شامل کی ہیں جو جدید طور کے تقاضے تھے۔ مثال کے طور پہ ہم نے سائنس کے حوالے سے اس کو دیا، معلومات کے حوالے سے چیزیں دینا شروع کی، بچوں کی دلچسپی کے لیے بہت سے مقابلے کروائے۔ اس طرح سے بچوں کی دلچسپی اس میں بڑھاتے جا رہے ہیں ہم، اور پھول کی سرکولیشن جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رجحان یہ ہے کہ جب ہم نے 12 سال پہلے 10 سال پہلے عطاء اللہ قاسمی صاحب نے یہ کانفرنس کروائی تھی، تو اس کا موضوع تھا بچوں کے ادب سے بے اتنائی کیوں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 10 سال 12 سال کے بعد بھی ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ سرکاری سطح پہ بچوں کے ادب سے بے اتنائی کیوں؟ جی، ہم جب کسی سینئر شاعر یا ادیب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ بچوں کے لیے بھی لکھیں، تو وہ بڑی ناگواری سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے کہ وہ بچوں کے لیے لکھیں گے، حالانکہ بچوں کے لیے لکھنا کوئی کم تر درجے کا کام نہیں ہے۔ اگر یہ کم تر درجے کا کام ہوتا تو احمد ندیم قاسمی، صوفی تبسم، اسماعیل میرٹھی، مرزا ادیب، حتیٰ کہ علامہ اقبال جیسے شاعر ادیب جو ہیں وہ اس کے لیے نہ لکھتے، اور بچوں کے لیے لکھنے سے ان کا وقار کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا جو بڑا ادیب ہے وہی ہے جو بچوں کے لیے لکھتا ہے، اور ہمارے یہاں جو بچے بڑے موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کے رسائل پڑھا کریں، بچوں کے لیے کتابیں پڑھا کریں، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں شعیب صاحب، بچوں کے رسائل کی بات جب ہم کر رہے ہیں اور آپ نے انسینٹیوز کی بات کی طرف اب ہم جا رہے ہیں کہ بچوں کے لیے بڑے کیوں نہیں لکھتے، یہ بنیادی سوال ہے۔ ہم نے سب نے بچوں کے ادب سے لکھنا شروع کیا۔ یہاں میں فہیم صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ فہیم صاحب جو ہیں وہ ایڈیٹر ہیں روشنی کے، اور خود بھی ان کا بچوں کے لٹریچر کے حوالے سے بڑا کام ہے، اور بچوں کے سرکاری رسالے کی ادارت کر رہے ہیں، جس کی سرکولیشن جو مجھے حیرت ہوئی تھی سن کر کہ بہت زیادہ ہے۔ اور وہ جو ہماری ایک سوچ ہے کہ سرکولیشن کم ہو رہی ہے، تو ان کے رسالے کی سرکولیشن زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ رسالہ شاید تمام سکول جو ہیں وہ خریدتے ہیں، اور وہ رسالہ جو ہے وہ تمام سکولوں میں دیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہاں یہ ہے کہ آپ کے دو سوالات کروں گا میں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے رسالے کی سکولوں کے علاوہ کیا سیل ہے، پہلا تو میں یہ سوال کروں گا کہ وہ کیا ہے، آپ کی سٹال ویلیو کیا ہے اس کی۔ دوسرا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ آپ ایک سرکاری ادارے میں بیٹھے ہیں، اور بچوں کے جو ادیب ہیں اور بڑے ادیب بھی، بڑے لکھنے والے اگر چھوڑ گئے ہیں اور بچوں کے لیے لوگ لکھ رہے ہیں، جو ان کو کوئی آپ کی جانب سے کوئی ایسا انسینٹیو ہے؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جہاں کوئی تھوڑا سا معاشی لالچ آ جاتا ہے وہاں پھر بڑے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو تو زیادہ پھر تحرک ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسی سوچ ہے آپ کے یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، چونکہ میں الحمدللہ بچوں کے رسالوں کا مدیر بھی ہوں اور میں پبلشر بھی ہوں۔ ہمارا ادارہ ہے بچوں کا کتاب گھر کے نام سے۔ ہم تقریباً پچھلے 7-8 سالوں میں 800 کے قریب کتابیں بچوں کی ہم چھاپ چکے ہیں۔ اشتاق صاحب کے ناول ہم نے چھاپے ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے بک فیئرز میں ہم جاتے ہیں، جیسے کراچی انٹرنیشنل بک فیئر ہے، لاہور انٹرنیشنل بک فیئر ہے۔ براہ راست بچوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، بچے ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں، ہم سے آن لائن کتابیں خریدتے ہیں، ہمارے اسٹالز پر آتے ہیں۔ تو
جہاں تک کہ آپ نے شروع میں پوچھا کہ مارکیٹ ویلیو اس وقت بچوں کے رسالوں کی کیا ہے، دیکھیں میں ایک بات عرض کروں، چونکہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کا جیب خرچ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو عام طور پہ بچوں کے جو رسالے ہیں یا کتابیں ہیں ان کے کسٹمر عام طور پہ دو ہوتے ہیں، یا تو بچوں کے رسالے والدین خریدتے ہیں یا اسکول والے خریدتے ہیں۔ عام طور پہ بچہ جو ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ بچے رسالے خریدتے تو ہیں، میں نے بھی خریدے ہوں گے، آپ نے بھی اپنے بچپن میں بچے خریدے ڈیمانڈ تو گھر میں کرتے ہیں نا۔ ہاں بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اچھا اصل میں نا ایک عجیب سی چیز ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور شروع سے، ابھی سے نہیں، وہ یہ کہ پتہ نہیں کیوں بہت سارے والدین ایسے ہیں جو کہانیوں کو، ناولوں کو بچوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر کتابیں پڑھے گا یا ناول کہانیاں پڑھے گا تو تعلیم سے دور ہو جائے گا۔ تو بہت کم والدین ایسے ہیں جو بچے کی یہ والی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں اور بچے کو رسالہ یا ناول خرید کے دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں اپنے والدین میں یہ شعور پیدا کرنا پڑے گا کہ وہ بچوں کو باقاعدہ رسالہ خرید کے دیں۔ جی دوسرا سوال۔ اچھا یہ میں اب روشنی کی بات کرتا ہوں۔ اصل میں روشنی جو ہے ساؤتھ پنجاب میں جو سیکٹری ایجوکیشن ہے ڈاکٹر احتشام انور صاحب، ان کا ایک بہت شاندار آئیڈیا تھا، اور ان کا روشنی کے حوالے سے سر آئیڈیا یہ تھا کہ ایک میگزین ہو جو سرکاری اسکولوں میں 6ٹھی کلاس میں دیا جائے، اور چونکہ بجٹ ظاہر ان کے پاس بھی کم ہوتا ہے میگزین کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی ایک میگزین 4 بچے پڑھیں گے، یعنی ایک میگزین مہینے کے فرسٹ ویک میں آئے گا، وہ پہلے ویک ایک بچے کے پاس بھی دوسرے بچے کے پاس، تو یوں اس کی سرکولیشن تقریباً 61,000-62,000 ہے، لیکن مارکیٹ میں بھی اس کی سرکولیشن تقریباً 7-8 ہزار ہے جو ہم پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور بھجواتے ہیں، تو مارکیٹ ویلیو بھی اس کی ہے، مارکیٹ میں بھی وہ سیل ہوتا ہے۔ دوسری بات، جہاں تک چونکہ میں سرکاری ادارے میں نہیں بیٹھا ہوا، میں اس میگزین کا پبلشر ہوں، ٹھیک، یعنی میرا تعلق اس میگزین سے جو ہے بطور پبلشر ہے، بطور ایڈیٹر ہے، اور دیگر فنڈ وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بچوں کو، جیسے آنکھ مچولی کی ہم سب ذکر کرتے ہیں، آنکھ مچولی میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھا، امجد صاحب کا ناول ہے آنکھ مچولی میں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر مہینے لوگوں کو ڈرافٹ بھیجتے تھے، وہیں آرڈر بھیجتے تھے، اور پھر ساتھ میں ریکویسٹ کرتے تھے کہ پلیز آپ ہمارے لیے کہانی، آپ کچھ اور بھی دیں۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر معاوضہ دیا جائے اور اچھا معاوضہ دیا جائے تو تمام بڑے رائٹر بھی بچوں کے لیے لکھیں۔ عطرت صاحبہ سے میں سوال کروں گا۔ عطرت صاحبہ، آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور آپ بچوں کے لیے بہت عرصے سے لکھ رہی ہیں اور آپ کی کتابیں بھی پڑھنے کو ملیں۔ آپ کے خیال میں کیا بچوں کی اپنے لٹریچر میں جو آپ چیزیں شائع کرتے ہیں، بچے اگر اس سے دور ہو رہے ہیں تو کیا ہم نے آج کے تقاضوں کو مد نظر رکھا؟ کیا ہم نے بچوں کو ان کہانیوں سے باہر نکالا جو کہانیاں وہ ایک طویل عرصے سے پڑھ رہے تھے؟ اور کیا آج کا بچہ سائنس کو جانتا ہے، آج کا بچہ ڈیجیٹل زمانے کا بچہ ہے، تو ہم نے اس کے جو ڈیمانڈ ہے اس کو مد نظر رکھا اپنے رسائل میں؟ فیسٹیول میں بچوں کو بھی اس قابل سمجھا گیا اور بچوں کے ادیبوں کو بھی اہمیت دی گئی، بہت شکریہ۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج سے تقریباً 40 سال تو ہو گئے ہوں گے جب پروین شاکر نے کہا تھا جگنوؤں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ تو اب 40 سال بعد بچے مزید چالاک ہو گئے، تو اب تو تھوڑا چینج لانا چاہیے اور تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ الف لیلا کی کہانیوں کو دیکھیں، ان کا جو فسوں ہے نا الف لیلا کی کہانیوں کا، ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ وہ کتنے زمانہ قدیم سے وہ کہانیاں لکھی گئی ہیں، ابھی بھی اگر میں کسی چھوٹے بچے کو سناؤں نا وہ کہانی الف لیلا کی کوئی کہانی، تو وہ بچے کے جو تاثرات ہیں نا، وہ مجھے دیکھ کے بڑا مزہ آئے گا کہ وہ اس طرح دلچسپی لیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ فطرت اپنی راہیں تبدیل نہیں کرتی، انسان چاند پہ پہنچ جائے، جتنی بھی ترقی کر لے، سب کچھ ہے، لیکن جو فطرت ہے نا، بچوں کی جو معصومیت ہے نا، بچوں کو مافوق الفطرت چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو ان میں تھوڑا سا جدت لانی چاہیے، لیکن ایک حد تک بالکل ہی مشینی نہیں کر دینا چاہیے یا بالکل ان کو فطرت سے دور نہیں کر دینا چاہیے۔ تو بچے کو جب بچوں کے لیے میں لکھتی ہوں نا، تو کوئی کہانی لکھ کے تو میں چھوٹے بچوں کو سناتی ہوں وہ کہانی، میں ان کے تاثرات دیکھتی ہوں۔ بچے بعض اوقات بار بار کہتے ہیں کہ یہی والی کہانی پھر سنائیں۔ تو میری بہت ساری کہانیاں ایسی شائع ہوئی ہیں، جنگ میں میری کافی 100 سے زیادہ کہانیاں شائع ہوئی ہیں، پھر یہ پھول میں شعیب مرزا صاحب نے کافی شائع کی ہیں۔
تو یہ ہے کہ ہم جو جدید زمانے کے تقاضوں کو مد نظر تو رکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا زیادہ اس کو بور یا اتنا زیادہ وہ نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ بالکل جو ہماری قدیم تہذیب ہے، جو ہماری ثقافت ہے، یا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں باتیں بتائی تھیں، ان باتوں کو بالکل ہی آؤٹ نہیں کر دینا چاہیے. تو قدامت اور جدت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو بچے انجوائے کرتے ہیں، بچے ان کو پسند کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں. اختر عباس صاحب، آپ نے بچوں کے رسائل کی ادارت میں آپ کا بہت تجربہ ہے، بلکہ بڑوں کے رسائل کی ادارت کا بھی آپ کا بہت تجربہ ہے. صحافت کے ساتھ آپ کی طویل وابستگی ہے. خاص طور پر پھول کے ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ کے جو آئیڈیاز تھے، آپ نے ادارت کے دوران کن چیزوں کو مد نظر رکھا جس نے اس رسالے کو مقبول بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار اتنی ٹھنڈی قوم میں نے کبھی نہیں دیکھی. السلام علیکم. آپ میں سے 3 بچے یا بڑے ایسے کون سے ہیں جو زندگی میں زیادہ عزت چاہتے ہیں؟ جس کا سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہو. اچھا اوکے. جو اوپر بیٹھے ہوئے ان میں سے 3 جو جلدی سے نیچے آئیں اور یہ 3 اگلی نشستوں کو سنبھالیں. کون آنا چاہے گا؟ یہاں زیادہ تصویریں بنیں گی، زیادہ توجہ ملے گی. 1 ٹھیک ہے، گڈ. اٹس اے انیشیٹو. ادھر سے بیک بینچر، ہاتھ کھڑا کرنے سے بات نہیں بنے گی. جو آ جائے گا جلدی سے، بی کوئک. ہاں اچھا، یہ ہے اس سوال کا جواب. بچوں کے ہجوم میں سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ بچے سوئے رہیں اور بیک بینچر بنے رہیں اور پیچھے رہیں اور ماں باپ کی ڈانٹ کھاتے رہیں، تو یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. پر جب ہم بچوں سے دل سے محبت کرتے ہیں تو پھر 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں. بچہ فزیکلی فٹ ہو، خوبصورت لگے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی شرٹ پہنے، اور جب چلے تو آپ کو اچھا لگے. ایسے قد جھکا ہوا، کندھے نکلے ہوئے کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے. دوسرا، ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ایگزام میں نمبر اچھے لے. پر تیسری بات، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ بچہ انٹلیکچولی بھی اچھا ہو. یعنی لوگ ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ بات کرے، انہیں کہانی سنائے، انہیں داستان سنائے، کو علم کی، کو عقل کی. ایسی بات. میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا انٹرپرینورشپ پہ. اٹس ون آف دا بیسٹ بک ابھی جو حال ہی میں آئی ہے. اس میں ایک 15 سال کے بچے کا بھی کیس اسٹڈی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ I cannot purchase a bag, I cannot drive my car, I cannot lead my company, but I have a company. میری کمپنی کی مالکن میری ماں ہے، میری گاڑی کی مالکن میری ماں ہے، لیکن میں نے اپنی ماں کو 1.5 ارب روپیہ کما کے دیا ہے. اس نے 15 سال کی عمر میں ایپل والوں کو سافٹ ویئر بنا کے دیا ہے. I do remember اطالہ عیسیٰ خیلوی کی بیٹی جب امریکہ گئی تو 16 سال کی تھی، لاریب. اور اس وقت دنیا کی وہ پہلے جو 10 لڑکیاں یا لڑکے ہیں جو اینیمیشن میں they are the best in the world، 16 سال کی عمر میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹلیکچولی ہم اپنے بچوں کو جب توجہ نہیں دیتے تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتے. آپ لوگوں نے بالکل توجہ نہیں کی جب فہیم اپنے رسالے کی بات کر رہے تھے، تو ہی ڈیزروز کہ اس پہ زور سے تالی بجے. 60,000 رسالہ. فہیم کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے، 4 سالوں کے ابا جی ہیں یہ. اقرا ان کا بچہ، وہ جو جگنو ہے وہ ان کا بچہ. بچوں کی دنیا ان کے بھی ابا جی یہ ہیں. اور ایک اور ہے بچوں کا باغ. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے پچھلے 2 مہینے میں کوئی رسالہ خریدا؟ ایک. اوکے. کتنے بچے ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سال میں بچوں کی کوئی کتاب خریدی یا پڑھی؟ 2 3 4 4.5 5. اوکے اوکے. جو بڑے ہیں، بڑوں میں سے کتنے خوش بخت ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کوئی کتاب یا رسالہ اس سال خرید کے دیا؟
मादाम आपने नहीं किया कुछ, ओके। ये बेचारे तो सजा के तौर पे बैठे हुए हैं। अगर आपको पता हो कि बच्चों के रिसाले बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं इनमें एक तो वो शायर हैं कि लफ्ज़ों से खेलते हैं और पूरी दुनिया में लोग उनको देखते हैं और लफ्ज़ों पे मुस्कुराते हैं। पर जो बाकी 3 लोग बैठे हैं जो एडिटर्स रहे हैं, ये बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं, ये लफ्ज़ों को उनकी शेप बनाते हैं। और याद रखिएगा आने वाले वक्त में बैक बेंचर्स की कोई जगह नहीं है। पर असल मसला जो समझने का है, आज शाम को मुशायरा है, उस मुशायरे में जितने शोरा हैं वो 60 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं। कुल 2 शोरा, मैं शोरे लगा था कहने, कुल 2 शोरा बेचारे ऐसे हैं जो पिछले 2 साल में उगे हैं। इसका मतलब है ये तनज़्ज़ुली है। मैंने पिछले 2 सालों में बच्चों के रसाइल पे, बच्चों की किताबों पे जितने रिसर्च पेपर पढ़े, आज सुबह से मैं 13 पढ़ चुका हूँ। सब बूढ़े बाबे हैं, 70 साल के, 60 साल के, जिन्होंने लिखा है, और वो सब 70 की दिहाई से पीछे पीछे लिखा है। आपने बात की खालिद मसूद साहब की। खालिद मसूद साहब की पहचान भी बच्चों की वजह से बनी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अब्बा लब्बा वाली बात की थी। सो जब हम वहाँ से शुरू करते हैं, वैसे इनकी असल पहचान तो इनके अपने बच्चों का अब्बा होने की है। वो शायद अपने बारे में ही बात की हो। लेकिन खालिद भाई, बच्चों की कहानियाँ पढ़ने का और बच्चों की लाइब्रेरियाँ देखने का और आना लाइब्रेरी में जाने का जितना आपको तजर्बा रहा, जितना आपकी नस्ल ने वो लाइब्रेरियाँ देखीं, हमारी नस्ल वो है जिसने मुहियुद्दीन नवाब को पढ़ा और लोगों को पढ़ा, और उसके बाद आपकी नस्ल वो है जिसने इब्ने सफ़ी को भी पढ़ा। आपने उन लाइब्रेरियों में भी गए। उस ज़माने के और उस माहौल की मैं बात करना चाहता हूँ ताकि आज के बच्चों को उस माहौल से इंस्पायरेशन हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गुफ्तगू सुनी, बड़ा मतलब इसमें जो भी गुफ्तगू थी मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ी प्रैक्टिकल थी, और क्योंकि ये वो लोग गुफ्तगू कर रहे थे जो इस सारे जो मंजरनामा है उसका किसी न किसी हवाले से बराह रास्त हिस्सा बने। अच्छा, उसमें मैं ये समझता हूँ 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो जो आपने आना लाइब्रेरी की बात की, लेकिन मैं सबसे पहले एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा कि वालदैन बुनियादी तौर पे इसमें सबसे जो मरकज़ी किरदार है वो वालदैन का है। आपके हमारे कॉमन दोस्त हैं शाकर हुसैन शाकर, मुल्तान में उनकी किताबों की दुकान है किताब नगर के नाम से। तो शाकर ने मुझे एक दिन ये वाक़या सुनाया कि उनके पास एक बच्चा आया, अपने वालिद के साथ था, तो क्योंकि वो फीलिंग्स के हिसाब से तहाइफ भी हैं, उसमें गिफ्ट भी उस शॉप में हैं। तो वो एक मल्टीपर्पज़ शॉप है जिसमें पहले किताबों का हिस्सा बहुत बड़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा हो गया है। ये एक अलग दास्तान है। तो बच्चे ने अपने वालिद को कहा कि सराइकी में कि अबू मैंने ये किताब लेनी है, और शाकर बताया उस किताब की कीमत शायद 100 रुपया थी। पुरानी बात है, 10-12-15 साल पुरानी बात। तो बच्चे ने 100 रुपये की किताब मांगी। बाप का जवाब इतना अजीब, और मैं उससे बड़ा दुखी हुआ उस जवाब को सुनकर। उसने कहा कि बच्चा, अभी मैंने तो पिछली दुकान से 3000 रुपये की स्वेटर लेके दी है और अब तुम 100 रुपये की किताब मजीद मांग रहे हो। कोई किताब के लिए पैसे नहीं है, फजूल खर्ची बंद करो। मतलब अंदाज़ा करें, ये माइंड सेट है। जब बाप 3000 रुपये की बच्चे को जर्सी लेके देता है और उसको 100 रुपये की किताब नहीं लेके देता, तो बच्चे से गिला नहीं किया जा सकता। हमारे घरों में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें किताब पढ़ने का शौक़ कहानी सुनने से शुरू हुआ। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा, मुझे रात को, मुझे नहीं याद कि सोने से पहले कोई रात ऐसी गुजरी हो कि उन्होंने मुझे कहानी ना सुनाई हो। लेकिन हुआ ये कि जब कहानी सुनाते हुए 2, 4, 6 माह, साल, 1.5 साल गुजर गया, तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि नहीं, अब जो वालदा ये कहानी रिपीट हो रही हैं और कहानियाँ बार बार सुनाई जा रही हैं, अब हमें ये कहानी ज़बानी याद हो चुकी हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये कोशिश की, मतलब मैं शायद बमुश्किल 6 साल का होगा, मैंने हर्फ जोड़ने तोड़ने सीखे, बच्चों की दुनिया पढ़ना सीखा, तालीम और तरबियत पढ़ना सीखा। और जब स्पीड ज़्यादा हो गई,
ظاہر ہے بچوں کو دنیا مہینے میں ایک بار آتی تھی، تعلیم و تربیت ایک بار آتی تھی، ایک ہمدرد انہوں نے حال آتا، 3 رسالے ختم ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ اب آنا لائبریری کا چکر شروع کیا. آنا لائبریری محلے کی ختم ہو گئی، پھر ساتھ والے میں گئے. تو ابھی ہم 7ویں 8ویں میں تھے تو میں نے نسیم اجازی کا سارا سیٹ جو تھا وہ پڑھ لیا تھا. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات اس میں سب سے بڑی جو میں کہوں گا وہ یہی ہے، جس پر انہوں نے دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، کہ بڑے ادیب اب بچوں کے ادب کو مین سٹریم لٹریچر سمجھ نہیں رہے. آپ رضی دیکھیں کہ جو ہیری پاٹر ہے یہ بیسیکلی بچوں کی کہانی ہے. دنیا کی مطلب وہ ٹاپ جسے کہتے ہیں کہ وہ سیلنگ بیسٹ سیلنگ بکس میں ہے، جس کو بچوں سے زیادہ بڑوں نے پڑھا. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ آپ جب بڑا آدمی بچوں کا ادب تخلیق دے گا تو ڈیفینیٹلی وہ بڑا ادب ہوگا، اس کا کینوس بڑا ہوگا، اس کا کیچمنٹ ایریا بہت زیادہ ہوگا. اب مجھے ابھی بھی مطلب جو بچپن میری نظمیں تھیں وہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہوگی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، اور سریا کی گڑیا اور بلبل کا بچہ. اب ایسی نظمیں کیوں نہیں لکھی جا رہی؟ دیکھیں وہ ہم نے لکھنی ہے نا، ہاں یہ وہ بات ہم نے لکھنی ہے نا، لیکن ہم دوسری شاعری کر رہے ہیں. ہم دوسری شاعری کر رہے ہیں. مطلب تو یہ جو ذمہ داری ہے بڑے ادیبوں کو ایک تو اس میں شامل ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی بات آپ کی درست ہے کہ ظاہر انسینٹیو ہو، کیونکہ اب ظاہر ادب میں جب ایک آدمی ہے اسے گھر بھی چلانا ہے، اگر وہ فل ٹائم ادب کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کو معاوضہ بھی چاہیے. پھر جہاں سے بہتر معاوضہ ملے گا وہ وہیں جائے گا. اور جہاں تک یہ فہیم نے بتایا 60,000 اس کا جو ہے، دیکھیں میں ایمانداری کی بات ہے یہ خوشی کا مقام بھی ہے کہ وہ 60,000 شائع ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب میں اس سے کچھ زیادہ متاثر بھی نہیں ہوں فرینکلی اسپیکنگ. وہ اس لیے کہ جب گورنمنٹ ملازم یہ کہتا ہے نا کہ میں ٹیکس دیتا ہوں، تو وہ ٹیکس دیتا نہیں ہے، اس کی سیلری میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. وہ اس سے اگر پوچھے کہ ٹیکس دینا ہے اور وہ اپنی مرضی سے منشا سے ٹیکس دے رہا ہو تو وہ ٹیکس ہے جو وہ دیتا ہے، یہ ٹیکس کٹتا ہے. اسی طرح یہ جو رسالے ہیں روشنی، یہ جو اسکولوں میں جاتا ہے یہ بکتا نہیں ہے، یہ بیچا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. یہ کوئی خریدتا نہیں، یہ اس پر مسلط کیا جاتا ہے. میں یہ خالد سمجھتا ہوں. بھائی ہمارے پاس یہاں میں ابھی ایک سوال اطرت صاحبہ سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس وقت حاضرین میں 2 نوجوان موجود ہیں ہمارے ملتان سے آئے ہوئے ہیں، ایک علی عمران ممتاز ہیں، ایک قاری عبداللہ ہیں. یہ دونوں رسالے بھی چھاپتے ہیں، جیسے چھاپتے ہیں ہمیں پتہ ہے، کتابیں بھی چھاپتے ہیں. ان دونوں کی کتابیں، ان دونوں کے رسالے یہ خود چھاپتے ہیں، خود تقسیم کرتے ہیں، بنڈل بناتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، مشقت کرتے ہیں دونوں. اور ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہیں، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ضروری ہے. اب میں اطرت صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک جیسے خالد بھائی نے بات کی کہ بچے ہمارے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے آج کے جو ہیں وہ زیادہ اچھا، اس میں رضی جانتے ہیں ہم سے. صرف ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا. اصل میں نا ہم نے ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ بچوں کی کہانی کو ہر حالت میں دلچسپ بنانے سے زیادہ سبق آموز اور اس میں اخلاقیات اور ان چیزوں کا جو ہے نا وہ اس طرح اس میں شامل کیا ہے کہ مطلب ایمانداری کی بات ہے، مجھے صبح نا جب یہ اخلاقیات سے بھرے ہوئے میسج آتے ہیں نا واٹس ایپ پہ تو میں ان کو بلاک کر دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ جو مجھے بھیجتے ہیں وہ اگر اس میں سے 10% چیزوں پہ وہ خود عمل شروع کر دیں یہ پاکستان جنت بن جائے، لیکن وہ میسج پر عمل کرنے کے بجائے اسے فارورڈ کرنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی کہانی کا جو منظرنامہ ہے وہ نئے ماحول اور اس انٹرنیٹ جنریشن میں بچوں کی جو ذہنی استعداد اور ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا کینوس بڑا ہونا چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے، اور اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو اخلاقیات اور نصیحتوں کے شیرے میں ڈوبی ہوئی کہانی کے بجائے وہ کوئی دلچسپی سے بھری ہوئی کہانی لکھی جانی چاہیے. بہت اچھا. میں اطرت صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم نے ابھی ایک ذکر آیا کہ بچوں کو ان کی دادی اماں اور ان کی مائیں کہانی سناتی تھیں. میرا سوال یہ ہے کہ دادی اماں اور
वालदा बच्चों की माँ जो है वो अब वो बच्चों को कहानी क्यों नहीं सुनाती? क्या उनकी मसरूफियात तब्दील हो गई या बच्चे तब्दील हो गए? बात यह है कि एक तो जो सोशल मीडिया आया है और स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है ना, माएँ भी आजकल ज़्यादातर फ़ोन पे मसरूफ़ होती हैं, उनको फुर्सत नहीं होती, और उनके फादर भी इसी तरह। हमारा कुछ पिछले 20-25 सालों से ना हमारे मुआशरे में तेज़ी से चेंज आया है, तो इस वजह से कुछ दूरी हुई है कि वो कहानियाँ वगैरह नहीं सुनाती उस तरह से। लेकिन ये कि अभी भी वो ज़रा नेम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, अभी भी अगर बच्चों को कहानी की तरफ लाया जाए तो बच्चे दिलचस्पी लेते हैं, और माँओं को सुनानी चाहिए कहानी ताकि बच्चे सुने और कुछ सबक भी सीखें और दिलचस्पी उसमें लें। अब ये है कि जितने भी बड़े अदीब हैं, अब मैं अभी ये 4-5 दिन पहले ही मैंने फैमिली मैगज़ीन में शायद कुर्रतुल ऐन हैदर की कहानी पढ़ी जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी, कि वो कितनी सब कॉन्टिनेंट में कितनी बड़ी राइटर हैं, लेकिन उन्होंने अहमियत समझी तो बच्चों के लिए लिखा। इतने उनके नावल्स वगैरह मशहूर हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के लिए और बड़े बड़े अदीब हैं, अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल, सब ने बच्चों के लिए लिखा है क्योंकि वो अहमियत समझते थे। तो इस तरह आजकल जैसे लिटरेचर से माएँ दूर हो गई हैं, किताब से दूर हो गई हैं, तो वो इस तरह से नहीं लेती, दिलचस्पी नहीं लेती कि बच्चों को वो कहानी सुनाएं। लेकिन अभी भी जैसे फूल रिसाले में जैसे शोएब भाई ने बताया कि सर्कुलेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं अभी जो किताब के साथ वाबस्ता हैं और अभी वो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं। सब नहीं, लेकिन मुआशरे में ज़्यादातर ये रुझान हो गया है कि वो किताब से दूर हो गए हैं, कहानियों से दूर हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप किसी बच्चे को कहें कि मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बच्चे ज़रूर दिलचस्पी लेंगे और वो सुनेंगे कहानी। ऐसे मैंने देखा है, कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो बुरी तरह से माँ से ज़िद कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन एकदम दिलचस्पी से कहानी शुरू करो कि दरवाज़ा नॉक हुआ है, पता है सामने कौन आया था, बताऊँ आपको, बच्चा एकदम चुप हो जाएगा, अच्छा फिर बताएं कौन। इस तरह बच्चे ना वो दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए बच्चों में, और मुकालमे के तौर पे उनको शुरू करना चाहिए, जैसे मुकालमा होता है इस तरह उनके साथ कहानी शुरू करें और फिर वो बच्चे उसमें दिलचस्पी लेंगे। अख्तर अब्बास साहब, हम अपने बचपन में आली पर क्या गुजरी पढ़ा करते थे। अजीज़ असरी साहब लिखते थे और वो बहुत दिलचस्प अंदाज में, वो एक गैर मामूली अंदाज़ होता था उसमें। कोई बच्चा घर से फ़रार हुआ है, कोई अखलाकी मौजू नहीं था, बेशक उसमें एक पस पर्दा एक अखलाकियात मौजूद थी, लेकिन वो दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी उसमें हमें कि हम उसे बहुत शौक़ से पढ़ते थे। फिर हमने अपने जवानी में देखा कि बच्चे ऐनक वाला जिन बहुत शौक़ से देखते थे, और वो टेलीविज़न पर जब ऐनक वाला जिन की किस्तें आती थीं और वो बच्चे जो थे उसकी नकलें भी उतारते थे और वो सब कुछ करते थे, वो ऐनक वाला जिन भी ख़त्म हो गया। फिर हमें कार्टून नेटवर्क्स आए, कार्टून नेटवर्क में इंडिया ने तरक्की कर ली, उसने डबिंग कर ली हिंदी में, और हिंदी में जब वो कार्टून्स आए तो हमारे बच्चों ने हिंदी बोलना शुरू कर दी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, दुनिया में जो लोग समझदार हैं उन्हें अंदाज़ा है कि बच्चा सबसे इफ़ेक्टिव है। दुनिया में जितने बड़े बिजनेस हैं डिज्नीलैंड से लेके वो बच्चों के लिए हैं, और वो करोड़ों में नहीं है, अरबों में है। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ टीवी चैनलों पे बच्चों के लिए कोई वक्त नहीं है, ज़ीरो। बच्चों के अदीबों के लिए कोई वक्त नहीं है, ज़ीरो। बच्चों की कहानियों के लिए, बच्चों के रसायल के लिए कोई तज़किरा ही नहीं होता। मैं पिछले दिनों एक इटली की कहानी पढ़ रहा था जिसमें एक बच्चा स्कूल से वापसी पे उसने देखा कि डैम में थोड़ा सा पानी रिस रहा है। अब उसने, आखिरी बच्चा था वो, स्कूल से सब चले गए थे, वो सोचता रहा क्या करूं। अब ये कहानी कौमी सतह पे उन्होंने बच्चों को याद कराई है, वो उनका कौमी हीरो है। तो फिर उसने सोचा कि अगर मैं चला गया तो पानी सुराख बड़ा हो जाएगा और मेरा पूरा गांव बह जाएगा, सारे जानवर, माँ बाप, घर। तो अपनी एड़ी उसने उस सुराख में दे के बैठ गया कि कोई बड़ा आएगा तो मैं घर वालों को बुला लूँगा। बैठा रहा, सख्त सर्दी थी। सुबह जब पहला टीचर आया स्कूल जाते हुए साइकिल पे, उसने उस बच्चे को देखा, उसने उसको हिलाया, तो वो बेचारा कब का फौत हो चुका था सर्दी की वजह से। अच्छा, अब उस एक बच्चे की कहानी से उन्होंने बताया कि कितना कोई रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसने अपने माँ बाप को बचाया, उसने पूरे कबीले को बचाया, पूरे गांव को बचाया, उसके मुजस्मे उन्होंने लगाए। इनफैक्ट बच्चों को हमेशा हीरो अच्छा लगता है। हीरो वो अच्छा लगता है जो कुछ बड़ा काम करे। हम अपने बच्चों को जिन परियां नहीं बना सकते, ना बनाना चाहिए। उनको जेन्युइन बनाना चाहिए कि अपने अहद के हम ये नहीं बनाते। हम ना हीरो पोर्ट्रेट करते हैं, ना डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, जो अभी खालिद साहब कह रहे थे,
दुनिया में 3000 साल की नोन तारीख में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दास्तान गोई है। बादशाह भी सुनते थे, इवन अकबर बादशाह से लेके मुगलिया वाले दोपहर को सोते नहीं थे, एक बंदा खड़ा होकर दास्तान सुनाता था और म्यूरल उसके साथ साथ से गुजरते जाते थे, जैसे कलर्ड पेंटिंग होती है बड़ी बड़ी कदे आदम, और ऐसे वो गुजर, यानी लाइव कहानी होती थी। बच्चों को दादी नानी लाइव कहानियाँ सुनाती थी। बिल्कुल सही। हम सबको वो आज भी याद हैं। अब की माओं को, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने मेरा ख्याल बहुत सारे बरसों में सिर्फ रीडिंग में कुछ माओं को देखा जो अपने बच्चों के लिए अंग्रेज़ी की किताबें धड़ाधड़ ख़रीदती हैं 10-10, 12-12 हज़ार की, और वो अंग्रेज़ी में होती हैं और वो उनके बच्चे पढ़ते भी हैं, आगे भी निकलते हैं। बाकी माएँ और बाप तो किताबें नहीं ख़रीदते। मैं अख्तर अब्बास साहब आपसे अभी दोबारा, क्योंकि हमें अब वाइंड अप पर भी जाना है, नदीम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक टॉपिक है, जब हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, तो एक क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है हमारे यहाँ, और दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है और पूरी दुनिया उस क्लाइमेट से मुतासिर भी हो रही है। हमारी फसलें भी उससे मुतासिर हो रही हैं, सैलाब भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बाकी चीज़ें। और इसमें क्या ये टॉपिक हमारे किसी रिसाले में, किसी और जगह, किसी किताब में इस किस्म के टॉपिक्स आए बच्चों के लिए? जी बहुत शुक्रिया रजी साहब। अच्छा, अभी जैसे बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली की, आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। इस वक्त अगर दुनिया की बात करें तो हमें ना सिर्फ माहौलियाती जो तब्दीली हैं उससे हमारा वास्ता पड़ रहा है, उससे जो नुकसानात हुए हैं वो हमने लास्ट ईयर देखा, जो बारिशें ज़्यादा थी आखिरी साल में, और सैलाब है पाकिस्तान का, सिंध और कुछ हिस्सा जो हमारा जनूब पंजाब का वो भी मुतासर हुआ। ऐसे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो भी इसी वजह से आ रही हैं। अच्छा, ये तो एक हो गया माहौलियाती चेंज। इसके साथ साथ कुछ और भी इश्यूज़ हैं, जैसे अगर हम देखते हैं जो हमारी पिछली हुकूमत है इमरान खान, तो उसने न्यूट्रिशन पे सबसे अपनी पहली स्पीच के अंदर न्यूट्रिशन की बात की। तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा था कि उसने बात की ग़िज़ाइयत के ऊपर कि हमारा जो असल मसला है इस पाकिस्तान के अंदर वो क्या है, वो है न्यूट्रिशन का मसला। अच्छा, अब मैं आपकी अगली बात की तरफ आता हूँ। क्या हमारे जो लिखने वाले हैं या रसाइल हैं, वो चाहे बड़ों के रसाइल हैं या बच्चों के रसाइल हैं, तो कहीं पे हमें वो नज़र आता है, हमें वो नज़र नहीं आता। उसकी जो बड़ी वजह है, वो अख्तर अब्बास साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, शुएब साहब भी मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसे अदारे मौजूद नहीं हैं जो आपके लिखने वालों की तरबियत करें कि जो इस दौर के जो मौजूआत हैं उस पे अपनी कहानी के अंदर, अपने मज़ामीन के अंदर, अपनी नज़मों के अंदर आप इन चीज़ों को किस तरीके से शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है, या अलमिया पाकिस्तान का है या हमारे मुख्तलिफ इदारों का ये अलमिया असल में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो है, मैं अब एक दो जुमलों में ना जी कुछ तजावीज़ चाहता हूँ इतरत साहिबा, ये कि हम इस माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। 2 जुमलों में आप बात कीजिए, फिर नदीम आलम, फिर शुएब साहब, अख्तर अब्बास, और उसके बाद हम आखिर में खालिद मसूद साहब की जानिब दोबारा आएंगे। जी, मैं ये समझती हूँ, बल्कि हो सकता है आप इससे इख्तलाफ ही करें, ये मेरी ज़ाती राय है कि जो बच्चों के लिए लिखते हैं ना, उनका ये ज़रिया मुआइश नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि एक तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं कि किताबें आम तौर पे इतनी ज़्यादा नहीं ख़रीदी जा सकती, कोई भी इतनी किताबें नहीं ख़रीदता कि उससे वो अपना घर चला सके या उसका जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों। ऐसे हमारे माशरे में अभी बहुत देर है ये वक्त आने में कि लोग धड़ाधड़ किताबें ख़रीदें। और ये तो मैंने जो किताबें, जो कहानियाँ लिखी हैं वो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी, मतलब कमर्शियल नहीं होना चाहिए, आपका ख्याल? मेरा ये जी नदीम साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो मुख्तर बात यही करूँगा कि जो इससे पहले भी यहाँ पे हमारे शोरका ने बात की, आपने भी आगाज़ उसी बात से किया था। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शोबों में जो तहकीक है उसका फुकदान है, बच्चों का अदब भी उसी फुकदान का शिकार है। तो हमें तहकीक की तरफ जाना होगा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे लोगों को इससे मावरा हो के कि वो तहकीक जो है वो जानबदार है या गैर जानबदार है, लेकिन उसका आगाज़ ज़रूरी है। उसका आगाज़ हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात यह है कि अभी रिसेंटली की कराची से अनोखी कहानियों पे अपना PhD का थीसिस जो है वो मुकम्मल हुआ।
پکھیرو ایک پنجابی کا رسالہ ہے، اس پہ M.Phil کا ہوا. ایسے ہمارے مختلف جو شعراء اپنے بچوں کا دین تحقیق ہونی تحقیق ہونی چاہیے. فہیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی سر، مجھے پلیز چند جملے زیادہ جی آپ زیادہ کریں. دیکھیں میں عرض کروں، بچہ بچہ ہوتا ہے. ہم بچے کو سردی میں کہہ رہے ہوتے ہیں سویٹر پہنے، اس کو پتہ ہے سردی ہے، لیکن جو کہ بچہ ہے نا اس کو نہیں پتہ میرا نفع نقصان کس میں ہے. تو اس طرح بچے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ لٹریچر پڑھنے میں اس کا کتنا فائدہ ہے یا کیا اس کو مل سکتا ہے. تو میرا تجربہ کئی اسکولوں کے ساتھ رہا. میں نے اقرا کے ساتھ ہمارا ایک میگزین ہم کر رہے ہیں، دار ارقم کا میگزین میں کر چکا ہوں. تو اسکولز جہاں دیگر چیزیں آپ پہ لازمی کر رہے ہوتے ہیں یا مسلط کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے، آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو وہ 20 چیزیں خام خواہ لازم کر رہے ہوتے ہیں. وہاں وہ ایک اردو ریڈر بھی لازم کر رہے ہوتے ہیں. تو سر اس لازم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو نہیں پتہ کہ میرا فائدہ ہے اس میں. بچوں کو بالکل نہیں پتہ، بچہ تو بچہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم میگزین کو مسلط کریں گے، میں عرض کروں مسلط کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تو میرے خیال سے یہ بچے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ والدین جو ہے نا، جیسا بھی سر نے بھی بتایا کہ والدین کی توجہ اس طرف نہیں ہے، والدین کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. لیکن اگر والدین کی طرف توجہ اس طرف نہیں ہے تو اسکولز والوں کو چاہیے. دیکھیں جس طرح ہم بہت سی چیزیں بچے پہ لازم کر رہے ہوتے ہیں اور جبراً کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ یہ پڑھے وہ پڑھے، تو میرے خیال سے بچوں کا ادب کو بھی دیکھیں، چونکہ ہم ہنگامی صورتحال میں ہیں، ہماری صورتحال بہت خراب ہے. سر نے کہا کہ جتنے آج مشاعرہ ہے اور جتنے بھی شعراء ہیں وہ بہت پرانے ہیں، نئے ایک دو ہی ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ والدین کی طرف اس کی طرف توجہ نہیں ہے. شعیب صاحب سے، جی شعیب صاحب آپ بتائیے گا. سر ابھی بات ہوئی ماؤں کے حوالے سے کہ مائیں کیا کرتی ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مائیں آج کل 100 قسطوں کے ڈرامے دیکھتی ہیں، بچوں کی طرف ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے کہا کہ میں مارکیٹ میں گیا تو میں نے کتاب کی قیمت پوچھی تو 1200 روپے تھی، تو میں 500 روپے کے جوتے لے کے گھر واپس آ گیا. تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ جو قومیں کتاب اور جوتے میں فرق نہیں سمجھتی وہ پھر جوتوں کے قابل ہی ہوتی ہیں. اختر عباس صاحب. پہلی بات تو میں بہت اسٹرانگلی کہنا چاہوں گا کہ عورتوں کی الگ وزارت ہے، نوجوانوں کی الگ ہے، بچوں کی ایک پوری وزارت ہونی چاہیے. یہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. بہت اچھا. اچھا دوسری بات یہ کہ ہر ٹی وی چینل کو لازم کیا جائے کہ کم سے کم روزانہ 2 گھنٹے بچوں کے کنٹینٹ پہ، بچوں کے رائٹرز پہ، ان کی کتابوں پہ اور ان کے ایڈیٹرز پہ بات ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں جب یہ کھانا بناتی ہیں تو اس لیے بناتی ہیں کہ کھانے والا کھاتا ہے. اگر بنا کے رکھنا ہو تو یہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. جو کتاب لکھی جائے، جو کہانی لکھی جائے، اگر وہ بکے گی نہیں، اگر وہ پسند نہیں کی جائے گی تو وہ لا حاصل ہے. مجھے پچھلے دنوں اللہ نے اعزاز دیا، 7 لاکھ کتابیں میری فروخت ہوئی ہیں، پیسے ملے اس کے. تو اس کا مطلب یعنی کتاب میں یا کہانی میں جان ہونی چاہیے، لوگ اس کو خریدیں، اس کو پسند کریں. اگر آپ ویسے لکھتے ہیں جس میں بیوہ کے آنسو اور یتیم کی آہیں ہیں تو وہ اب نہیں بکے گی. آپ کو نئے زمانے کا نیا ڈکشن چاہیے، نیا کنٹینٹ چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. خالد صاحب، ہمارے ہاں کتابوں کی دکانیں ختم ہو گئیں اور فوڈ پوائنٹس زیادہ ہو گئے، تو ہم نے دماغ کی بجائے معدے سے سوچنا شروع کر دیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضی، سب نے باتیں کی ہیں، خاص طور پہ میں اختر عباس سے متفق ہوں اور فہیم نے بھی بڑی اچھی تجویزیں دی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2 فیکٹرز بہت ضروری ہیں، لیکن دونوں کم عمری سے ہوں گے. مائیں کہانیاں سنائیں. اب سیدھی سی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم آنا لائبریری کو اتنی جلدی بحال نہ کر سکتے، لیکن چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ماؤں کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے. میں آپ کو بڑے مزے کی بات ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے روز جو کہانی میری والدہ سناتی تھیں وہ شاید ہاؤس وائف تھیں، تو میری والدہ اس وقت پرنسپل تھیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی، اور وہ مجھے رات کو لے کر کہانی سناتی تھیں. اور میرے بڑے بھائی اور میری بڑی بہنیں بتاتی ہیں کہ ان کو بھی سنائی جاتی تھی بچپن میں کہانی. تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا اور پرائرٹی لگانی پڑے گی. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسکولوں میں کتابیں پرچیز کر کے اس کو ڈمپ کرنے کا جو ایک رواج ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جرمنی سے ایک بار میرے خیال کوئی 6 ارب کی گرانٹ آئی تھی اور اس میں پرائمری اسکولوں میں اور ہائی اسکولوں میں لائبریریاں قائم کرنے کے لیے وہ دی گئی. پبلشر
اور جو تھے مصنفین یہ مل گئے، انہوں نے ایسی 18,000 ہر کتاب کی 18,000 انہوں نے کاپیز لینی تھیں. پبلشر اور رائٹرز مل گئے، جو کتاب کسی کی نہیں بکتی تھی وہ اس کھاتے میں پیل دی گئی. تو لائبریریوں کے بجائے کتابوں کا قبرستان اس کے وجود میں آیا. جو اسکولوں میں، اسکول میں بزم ادب ہونا چاہیے، پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں ایک لائبریری ہونی چاہیے، ایک فعال ٹیچر ہو جو لائبریرین ہو اور وہ بچوں کو کتابیں ایشو کرے، اور ان کا بچوں کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہونا چاہیے. جب آپ کو عادت ڈال دیں گے وہ پھر ان کی دلچسپی بنے گی، پھر وہ اس کی شاید علت بن جائے گی اس کی. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے. باقی رہے گی کہ یہ جو کانفرنسیں ہیں بنیادی طور پہ یہ آگہی دے سکتی ہیں، یہ اس کو گراس روٹ لیول پہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، لیکن یہ جسے ایک وسل بلوئنگ کہتے ہیں، یہ وسل بلوئنگ ہے. تو اس کے لیے میں ایک شعر پہ صرف اس کا اختتام کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ رات سے جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے. کہیں کھو آئے ہیں اپنی زباں خاموش رہتے ہیں، وگرنہ ظلم پر ہم سب کہاں خاموش رہتے ہیں. وہ کیا بچپن تھا جب ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، رضی جب سے ہوئے ہیں ہم جوان خاموش رہتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جی.